بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی کی کتاب ہے۔ اس میں آپ کی خدمت میں اصول ذکر کیے جا رہے تھے کہ جن اصول کو انسان کی معرفت و شناخت کے عنوان سے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ آج ہم اصل نمبر 13 کو شروع کر رہے ہیں کہ 12 اصلیں اس موضوع پر گزر چکی ہیں اور انشاءاللہ چند اصول کے بعد ہم واقعات کو بھی ملاحظہ کریں گے۔ اصل نمبر 13 میں علامہ حسن زادہ عاملی نے طی العرض کے بارے میں بیان کیا ہے کہ سالک جو ہے وہ طی العرض کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس سے متعلق ہے یہ۔ اس کا بیان آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ سالک کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک مجذوب سالک ہے اور ایک سالک مجذوب ہے۔ بہرحال اس کی تشریح کسی اور وقت میں آپ کی خدمت میں کی جائے گی کہ دونوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ ایک سالک وہ ہے کہ جو یک لحظہ آنن فانن مراتب جو ہے وہ طے کر لیتا ہے، جبکہ دوسرا سالک جو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سالک مجذوب، وہ مرحلہ بمرحلہ یہ سارے کے سارے مراتب طے کرتا ہے، یعنی قدم با قدم طے کرتا ہے۔ بس مجذوب سالک ہے اور ایک سالک مجذوب ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان وہ ذکر کرتے ہیں اپنے دروس میں کہ مجذوب سالک شرح چہل حدیث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے چہل حدیث، اس کی شرح کے ضمن میں آیت اللہ حیدر ضیائی نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ مجذوب سالک سے مراد وہ سالک ہے کہ جو آنن فانن مراحل کو طے کرتا ہے، توفیق الہی اسے نصیب ہوتی ہے اور اس توفیق الہی کی وجہ سے اس کے لیے حقائق روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کو بعض احادیث نسبت دی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگرچہ شیعہ سنی دونوں معتبر اور معروف کتب احادیث میں یہ نہیں ہیں، لیکن عرفاء و فلاسفہ کی کتب میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ وَإِنَّ جَذْبَةً مِّن جَذَبَاتِ الْحَقِّ تُوَازِي عَمَلَ الثَّقَلَيْنِ۔ جذبہ من الجذبات، اس کو بیان کرتے ہوئے اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، ہم دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے سالکین مجذوب، بس ایک ہے مجذوب سالک اور ایک سالک مجذوب ہے۔ دوسرا کون سا؟ سالک مجذوب۔ سالک مجذوب سے مراد یہ ہے کہ جو قدم با قدم چلے۔ قدم با قدم میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کون سا قدم پہلے اٹھایا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ تفکر کو ذکر کے اوپر فوقیت دینی چاہیے۔ عموماً اگر آپ کلام کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو آپ کو بعض عرفاء کے کلام میں کلمہ مراقبہ نظر آئے گا، بعض عرفاء کے کلام میں کلمہ ذکر نظر آئے گا، بعض کے کلمہ فکر نظر آئے گا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جو رسالہ ہے سیر و سلوک کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ در حقیقت دروس ہیں جو آیت اللہ محمد حسین طحرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تقریر کی صورت میں تحریر کیا اور اردو ترجمہ بھی ہیں۔ اس میں یہی والی بات ذکر بھی ہے کہ ذکر اور فکر کے اعتبار سے کس کو مقدم کیا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فکر اور تفکر کو مقدم کرتے تھے کہ اگر کوئی راہ الہی کا سالک بننا چاہتا ہے، سالک مجذوب جسے کہتے ہیں، تو راہ الہی کے سالک کے لیے تفکر کو وہ مقدم سمجھتے تھے ذکر کے اوپر۔ باقی اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، البتہ ابھی ہم چونکہ سالک کے عنوان سے ابھی نہیں پڑھ رہے، کلمہ سالک آیا تو آپ کی خدمت میں صرف اشارتاً بیان کیا جا رہا ہے، وإلا یہ موضوع عرفان عملی کا موضوع بنتا ہے کہ سالک اور اس کی شرائط کیا ہیں، سالک کون ہے اور کیا اس کی شرائط بنتی ہیں۔ اور مجذوب بھی وہ پاکستانی اصطلاح کا مجذوب نہیں ہے کہ پاکستان میں جس کے تن پہ کوئی کپڑے نہ ہو کہتے ہیں یہ مجذوب بن گیا ہے،
تو اس کو عرفاء کی نظر میں مجذوب نہیں کہتے، یا پاگل پن کے دوروں کو مجذوب نہیں کہتے۔ مجذوب اسی جذبۃ من جذبات الرحمن سے تعبیر ہے، یا من جذبات الحق سے تعبیر ہے۔ تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جذبۃ من جذبات الرحمن یا جذبات الحق سے کیا مراد ہے، اس سے مجذوب ہے، نہ کہ وہ جو ایک انحرافی معنی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بعض حلقوں میں پایا جاتا ہے کہ جس کے بدن کے اوپر کوئی کپڑے وغیرہ نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں، اس برہنہ انسان کو کہتے ہیں مجذوب ہو گیا۔ مجذوب نہیں، ممکن ہے دیوانہ ہو گیا ہو، بعض ہیں نشہ کر کر کے ان کا ذہن وہ جواب دے بیٹھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ مجذوب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ان حالات میں اپنے قریب نہیں کرتا، اس لیے خداوند متعال نے جو مراتب سیر و سلوک کے قرار دیے ہیں یا اپنے قرب کے قرار دیے ہیں، اس میں اس کا وجود میں وقار، طمانینت یا اطمینان یا سکون یہ مزید بڑھ جاتا ہے، وہ مزید مؤدب، با اخلاق اور احکام شریعت کا پابند ہمیں نظر آئے گا، نہ کہ ایسا ہے کہ وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے اور احکام شریعت کی کسی قسم کی رعایت نہیں کرتا، اس طرح کی صورتیں ہمیں نظر آنے لگ جائیں۔ بہرحال یہاں پہ جو علامہ حسن زادہ عاملی نے ذکر کیا وہ نفس کے اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ نفس انسانی، اس میں طی الارض کے بارے میں کیا ہمارے سامنے حقیقت آتی ہے۔ طی الارض کا کلمہ، پہلے ہم اس مسئلہ کلمے کو حل کریں۔ یہ کلمہ طی کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دینا، صحیح ہے، نشر کے برخلاف ہے۔ اگر عربی لغت سے استفادہ کریں تو طی نشر کے برخلاف ہے، اس لیے بعض جگہوں پہ یہ کلمہ وارد بھی ہوا ہے، اور اس کو یعنی یہ کلمہ کوئی نیا کلمہ نہیں ہے، یعنی زمین کا لپٹ جانا، زمین کا سمٹ جانا۔ اگر آپ لغت کی اس کی لغوی طور پہ اس کو آپ جاننا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طی یعنی سمٹ جانا، لپٹ جانا، لپیٹ دیا جانا، اور نشر کے برخلاف اسے ذکر کیا گیا ہے۔ عرفاء طی الارض کے عنوان سے خصوصی طور پہ گفتگو کرتے ہیں۔ طی الارض کی حقیقت کے بارے میں ایک رائے نہیں ہے، اہل عرفان میں ایک رائے نہیں ہے، حد اقل دو قول اس حوالے سے موجود ہیں۔ پہلا نظریہ طی الارض کے بارے میں یہ ہے کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد، بزرگ شاگردان ہیں، انہوں نے جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں منتقل ہو جانا، زمین کے ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں منتقل ہو جانا، بے شک ان دو نقاط کے درمیان ہزاروں کلومیٹر یا ہزاروں میل کا فاصلہ کیوں نہ ہو، ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں منتقل ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں جو قرآن کریم میں آیت وارد ہوئی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اسی قسم کا طی الارض تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ایک نقطہ، الی المسجد الاقصی، کیونکہ معراج کو عرفاء ذکر کرتے ہیں کہ دو طرح سے تھی، ایک ہے افقی اور ایک ہے عمودی۔ افقی کس کو کہتے ہیں؟ سیدھے کو یا لمبائی کو؟ افق اوپر سے نیچے ہے یا، اور عمودی کیا ہے؟ سیدھی لائن، صحیح ہے، چوڑائی میں لائن کو کیا کہتے ہیں؟ عمودی، اور افقی اوپر سے۔ یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مرحلے میں افقی ہوئی معراج اور دوسرے مرحلے میں ان کو عمودی معراج ہوئی، ہر دو معراج ہوئی، لہٰذا پہلے مرحلے کی طرف یہ اشارہ ہے، طی الارض کے ساتھ افقی طرف اشارہ ہے، یعنی مسجد الحرام سے کس کی طرف لے کے گئے؟ مسجد اقصی کی طرف، ایک لحظے میں فوراً یہ فاصلہ طے کیا۔ اچھا، اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں اس طرح سے، ایک نہیں کئی معجزاتی واقعات ہیں کہ جو کتب میں درج ہیں، کہ اس ٹائم اس کی طرف ہم نہیں جاتے، کہ جس میں انہوں نے ایک آن میں کئی فاصلے طے کیے، حتیٰ کہ ایک ملاقات غالباً امام تقی علیہ السلام کی ابا یزید بسطامی کے ساتھ معروف ہے کتب کے اندر۔
ابا یزید بسطامی امام صادق علیہ السلام کے دور میں یا امام کاظم علیہ السلام کے دور میں یہ شخصیت موجود تھی۔ مختلف شطیحات منسوب ہیں ابا یزید بسطامی سے، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے اہل علم کی نظر میں مطعون ہیں، طعن و تشنیع ان کے اوپر کی جاتی ہے، اور بہت سارے صوفیہ جو بزرگان ہیں اکابر عرفا وہ ان کی شخصیت کا دفاع کرتے ہیں۔ لہذا بھی ایک بڑی خوبصورت کتاب شطیحات کے عنوان سے اور اس کی تشریحات کے عنوان سے چھپی ہے، اور اس میں بہترین انہوں نے شطیحات کی خود عرفا کے کلام میں رہتے ہوئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ خود دفاع کے طور پہ آپ اپنی تشریحات لے آئیں، نہیں اس طرح سے نہیں، عرفا کے کلام میں رہتے ہوئے اس کی تشریح پیش کی ہے۔ پھر بھی کیونکہ غیر معصوم ہے، ہم کسی شخصیت کا اس مقام پہ دفاع نہیں کرتے، لیکن ایک ملاقات کتابوں میں آئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ امام تقی علیہ السلام کا دور انہوں نے دیکھا ہو، کیونکہ پہلے کی شخصیت ہے امام تقی علیہ السلام سے، اس لیے امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کا دور ہوتا تو تسلیم ہے۔ البتہ ملاقات وارد ہوئی ہے۔ امام تقی علیہ السلام 7-8 سال کے ابھی چھوٹی عمر کے سن میں تھے، اور ابا یزید بسطامی میں خواہش غالباً کی واقعہ بھی صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس بچے کے ساتھ ملاقات کی، اور جب وہ گئے مکہ میں ابا یزید بسطامی، وہاں پہ امام کو پہچانا اور امام کا تعارف ہوا، یعنی ان واقعات سے پتہ لگتا ہے امام نے طی الارض کیا۔ اسی طرح بہرحال یہ واقعہ تو عرفانی نقطہ نظر سے آپ کے سامنے صرف اشارہ کیا، کسی وقت ہم اسے طولانی طور پہ پڑھیں گے کہ جو ہمارے پاس کتابوں میں وارد ہوا ہے۔ ابھی ہم اس کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو معتبر واقعات ہماری کتب میں، جیسے قرآن کریم کی آیت واضح ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ادھر 2 نقطے ذکر ہیں، اور ایک ہی رات میں یقیناً یہ سفر طے نہیں ہو سکتا، خصوصاً اس دور میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، اسی کو طی الارض کا نام دیا ہے عرفا نے۔ یا اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام کا جنازہ امام تقی علیہ السلام نے پڑھایا، جبکہ وہ اس وقت کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے، طی الارض ہوا۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ جس میں انہوں نے مثلا جناب سلمان فارسی کا غالباً جنازہ پڑھایا کہ کتب میں وارد ہوا ہے، اور طی الارض کی مثال ہمیں اس میں نظر آتی ہے، ملتی ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ علیہ السلام کی طرف سے تو کوئی شبہ نہیں ہے، مکتب تشیع میں بالخصوص اگر عرفان اور فلسفے کو قبول نہیں بھی کرتا تو احادیث کی بنیاد کے اوپر ایک محدث فقیہ وہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ اس لیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں اس کا تذکرہ بھی اس طور پہ کیا ہے کہ وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ، مرآت العقول میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ طَيِّ الْأَرْضِ وَنَقْلِ الشَّيْءِ مِن مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ بِأَسْرَعَ زَمَانٍ كَمَا كَانَ لِآصِف برخیہ، کیونکہ آصف برخیہ کا جو واقعہ ہے وہ قرآن کریم نے واضح ذکر کیا ہے، البتہ اس میں طی الارض خود شخصیت آصف برخیہ کی نسبت سے نہیں ہے، بلکہ تخت بلقیس کی نسبت سے ہے کہ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر یا چند 100 کلومیٹر کا سفر آنن فانن جو ہے وہ طے کر لیا۔ اسی طریقے سے امام غالباً نقی علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ حدیث جو ہے اس کے ضمن میں ذکر کیا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام علیہ السلام نے طی الارض اس طور پہ کیا، یا وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایک شے کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کریں۔ اس طرح کے کئی واقعات ہماری معتبر کتب میں ہیں۔ امام معصوم نے ایک شے کو ایک جگہ سے فوراً دوسری جگہ کے اوپر منتقل کیا۔ بس یہ پہلی نوع ثابت ہے احادیث کی بنیاد پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء علیہم السلام و ائمہ اطہار علیہم السلام کے لیے۔ دوسرا جو یہاں پہ قول، اچھا پہلے قول میں کیا ہے، اس کی کیسے تشریح ہے؟ بس طی الارض ثابت ہے، ان شخصیات ان بلند ہستیوں کے لیے تو ثابت ہے،
سالک کے لیے، عرفا کیا کہتے ہیں کہ سالک کے لیے بھی یہ طاقت نفس میں حاصل کرنا ممکن ہے۔ عموماً انسان جب اس طرح کی باتیں سوچتا ہے، اور خصوصاً ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہو، تو سوچتا ہے یار عارف ہی بن جائے اور 1 سیکنڈ میں دوسری جگہ پہ فوراً ہی پہنچ جائے اور مسئلہ حل کر کے آ جائے۔ سائنس تو اس کوشش میں ہے کہ سائنس تجربات کر رہی ہے، اور اس کوشش میں کیونکہ تھیوریز کے عنوان سے تو میتھمیٹیکلی طور پہ قدیمی طور پہ وہ ثابت ہو گئی، لیکن عملاً ابھی تک نہیں ہوئی، ایکسپیریمنٹ کے طور پہ نہیں ہوئی، تھیوری کے طور پہ وہ ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ ماس میں مثلا تبدیل ہو سکتی ہے، E=mc²، پتہ نہیں اس طرح سے کوئی آئنسٹائن کی تھیوری ہے کہ یہ جو ہمارا باڈی ہے یہ انرجی میں، اور انرجی پھر دوبارہ اسی باڈی میں منتقل ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کی کوئی مشین ڈیوائس یا اس طرح سے کچھ بنانے کے چکروں میں ہے، اور کئی اس طرح کی انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپس نکالے ہیں سائنس نے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر اس کو سرچ کر سکتے ہیں، چونکہ آئنسٹائن نے اس کو میتھمیٹیکلی طور پہ تو ثابت کر دیا، اور لیکن ابھی 100 سال سے اوپر ہو گیا، ایکسپیریمنٹ کے طور پہ یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو وہ اس میں بھرپور کوشش میں ہیں کہ یہ باڈی جو ہے، یہ ماس جو ہے، یہ تبدیل ہو جائے انرجی میں، اور انرجی تبدیل ہو جائے دوبارہ ماس میں۔ کیونکہ اب بعض چیزیں آپ جیسے آواز سنتے ہیں، فوراً ہی آپ کو آواز آ جاتی ہے، وہ کیونکہ لہروں کے اوپر سفر کرتی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے تیز ترین جو چیز ایجاد ہے رفتار کے اعتبار سے، وہ لائٹ ہے، یہی انرجی ہے۔ اس لیے انرجی کی اگر اس میں ہو تو آپ آنن فانن ایک جگہ پہ فوراً پہنچ جائیں گے۔ اس لیے یہ عقلی طور پہ بھی تغیر ارض کی جو مثالیں ہیں یہ ممکنات میں سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر ممکن ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، مثلا سائنس اس کے اوپر ابھی تک بہت حیران پریشان ہے کہ یہ لائٹ ہمیں دکھاتی کیسے چیز ہے۔ مثلا ابھی اوپر ایک ستارہ تھا، اس سے روشنی نکلی اور چلی۔ اب جب تک وہ ہماری آنکھوں میں معلومات نہیں پہنچائے گی، تب تک وہ روشنی اپنے دامن میں اپنے پاس معلومات کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ وہ تو کب کا ختم ہو چکا ستارہ، ممکن ہے کہ 1000 سال پہلے تھا، اور اب وہ وہاں سے اس کی روشنی چلی ہوئی ہے، وہ انسان کی نگاہوں کے اوپر پڑے گی، اور اپنی معلومات جو اس کی ہارڈ ڈسک میں موجود ہے وہ منتقل کرے گی، اور ہمیں اس کی وجہ سے وہ ٹمٹماتا ستارہ نظر آتا ہے۔ وَإِلَّا ماورا ستارہ نہیں ہے۔ مثلا سورج ہے، سورج کی روشنی کتنے منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے؟ 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ سورج کی جو روشنی ہے 8 منٹ کچھ سیکنڈ میں سفر طے کرتی ہے۔ اب سورج سے روشنی نکلی تو جب ہماری آنکھوں میں پہنچی تو ہماری آنکھوں میں پہنچتے ساتھ ہمیں کیا دکھائی دے گا؟ سورج ہے وہاں پہ چمک رہا ہے۔ جب ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو سورج اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ آگے جا چکا ہے، یقیناً وہ آگے جا چکا ہے، کیونکہ 8 منٹ بعد ہمیں پہنچ رہی ہے۔ یعنی سورج سے جب نکلی تھی وہ روشنی تو کب تھی؟ مثلا 8 منٹ کچھ سیکنڈ پہلے نکلی تھی، ہمارے پاس 8 منٹ کچھ سیکنڈ بعد پہنچ رہی ہے اور ہمیں دکھا رہی کہ سورج ادھر ہے، وہ تو آگے جا چکا ہے آپ کے سامنے پاس۔ لہٰذا سورج اگر تباہ ہو یعنی نابود ہو، ہمیں کب پتہ لگے گا؟ 8 منٹ کچھ سیکنڈ کے بعد پتہ لگے گا۔ اس کی خبر سورج کے تباہی کی یا سورج کے چمکنے کی کس نے ہمیں خبر دی؟ وہ خبر دینے والی کون سی ذات ہے؟ وہ یہی لائٹ ہے، یہی روشنی ہے اس میں، اور وہ روشنی ہے کہ ہم تک بات پہنچاتی ہے۔ اور وہ روشنی کس طرح سے چیزوں کو پکڑتی ہے؟ مثلا یہ لائٹ آپ آن کرتے ہیں، وہ دیوار یا چیزوں پہ پڑتی ہے، پڑھنے کے بعد وہ اس کی معلومات پکڑ لیتی ہے، پکڑ کے آپ کی آنکھوں میں پہنچاتی ہے، تب یہ نظر آ رہا ہے، ورنہ تو آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ یعنی اسے آپ نے غور کیا ہوگا کہ کیوں آپ کو نظر آتا ہے؟ آنکھ سے کوئی روشنی نکلتی ہے یا باہر کی روشنی کچھ آنکھ کو پہنچاتی ہے اور آنکھوں سے پکڑتی ہے؟ یہ خود بھی تعجب آور، آنکھ پکڑتی کیسے ہے؟ پھر کہاں پہ منتقل کرتی ہے؟ منتقل کر کے روح کے پاس کیسے پہنچتی ہے؟ ایک تفصیلی مباحث ہیں، اور آج کے دور میں حوزہ علمیہ میں بالخصوص فزکس کا یہ پہلو ہمارے بزرگ علماء مطالعہ کرتے ہیں۔ بعض کی انگلش قوی ہے، وہ انگلش میں مطالعہ کرتے ہیں، بہت سارے اسے فارسی زبان میں ٹرانسلیشن جو ہوئی اس میں مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ والا موضوع پہلے فلسفہ اسلامی میں داخل تھا،
یعنی فلسفے کی عنوان کے تحت اس داخل تھا فزکس، بعد میں یہ نکلا ہے، میتھمیٹکس اور فزکس دونوں داخل تھے، لیکن متاخر دور میں اس کو نکال دیا گیا اور فقط الہیات کو فلسفے کے عنوان سے پڑھایا گیا، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت پھر لوٹ آئی ہے۔ مثلا اگر آپ ملحدین کو جواب دینا چاہتے ہیں اور وہی فلسفیانہ آپ نے اصطلاحات اور ٹرمز میں انہیں جواب دیا، انہیں سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ نے سائنسی زبان استعمال کی، فزکس کی زبان استعمال کی، میتھمیٹکس کی زبان استعمال کی، تو آپ کے لیے انہیں جواب دینا ممکن ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پہ بیان کرنا مقصود یہ تھا کہ یہ سمٹنا جو زمین کا ہے یا زمین کے اوپر آپ کا نور کی یعنی طی الارض کی تفسیر میں اختلاف ہو جائے گا اگر ہم آئنسٹائن کی تھیوری مان لیں۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں طی الارض یعنی زمین کا سمٹنا، لیکن آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق کیا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ماس جو ہے وہ انرجی میں تبدیلی اور انرجی سے پھر ماس میں تبدیلی واقع ہو گئی، اس لیے اس کو پھر نوری سال، آپ فاصلے کائنات میں دیکھیں کہکشائیں اللہ تعالیٰ نے کتنی وسیع خلق کی ہیں کہ اگر آپ لائٹ کی رفتار میں بھی سفر کریں تو ایک جگہ سے دوسری جگہوں پہ بعض جگہ پہنچنے کے لیے کتنے آپ کو پتہ نہیں نوری سال چاہیے۔ خود اپنی کہکشاں کا ایک چکر کاٹنا ہو، خود اگر آپ سورج کے گرد ایک چکر کاٹیں تو اعداد و شمار سائنس نے اب تخمینے کی بنیاد پر وہ پیش کیے ہوئے ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ لائٹ سے تیز سپیڈ تو کوئی نہیں ہے، اس سپیڈ سے بھی اگر، اس رفتار سے بھی اگر ہم سفر کرنا چاہیں تو پھر بھی ہم ایک کہکشاں کے گرد چکر کئی سو سالوں میں یا ہزاروں سالوں میں کاٹ پائیں گے۔ اس لیے مادی آپ کائنات کا تو اس طریقے سے نہیں سیر اور سفر کر سکتے۔ یہاں سے انسان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ مادی جہانوں میں سفر کے لیے نہیں ہے، وہ مانوی جہانوں میں سفر کے لیے ہے، کیونکہ اس کی تمان سے ہی اصلاً باہر ہے کہ ایک کہکشاں، اپنی کہکشاں جسے ملکی وے کہتے ہیں، اسی کا ایک چکر کاٹ کے آ جائے، اگر نوری سال ایجاد ہو جائیں اور نور کی رفتار سے بھی آپ سفر کریں تو نہیں معلوم کتنے سو سال اس میں لگ جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ طی الارض کا جو نظریہ ہے وہ اپنے طور پہ تعجب آور نظریہ نہیں ہے، تفسیر کے اعتبار سے کچھ اختلاف ہے۔ ہم آئیں سالک کے اعتبار سے، آیا انسانی نفس یہ قوت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ طی الارض کرے یا نہیں پیدا کر سکتا؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دو نظریات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلا نظریہ کہ قائل عرفاء اس بات کے معتقد ہیں کہ انسان اپنے نفس کی قوت کی برکت سے، اپنے نفس کی، بدن کی نہیں، اپنے نفس کی قوت کی برکت سے ایک لحظے میں اپنے بدن کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں منتقل کر سکتا ہے۔ ہمارے جو مشہور علماء ہیں انہوں نے اس نظریے کو قبول کیا، ائمہ علیہم السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء علیہم السلام، یا بعض اولیاء و اوصیاء کے لیے تو علماء قائل ہیں، لیکن بقیہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہ نظریہ آتا ہے کہ نفس کی قوت اختیار کر سکتا ہے، نفس اپنی ہی قوت کی برکت سے اپنے بدن کو ایک نقطے سے، ایک مکان سے دوسری مکان تک آنن فانن پہنچا سکتا ہے، بے شک ان دو نکات یا ان دو مکان یا جگہوں کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ کیوں نہ ہو۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نظریہ ہے؟ ان کے شاگرد یہ بیان کرتے ہیں کہ ظاہری طور پہ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ اسی پہلے نظریے کے، طی الارض کے اس پہلے نظریے ہی کے قائل ہیں۔ صحیح ہے کہ انسانی نفس یہ قوت پیدا کر لیتا ہے اپنے وجود میں کہ انسانی بدن کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں آنن فانن وہ منتقل کر لے۔ دوسری نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ طی الارض میں انسان اپنے نفس کی برکت سے یہ بدن تو نہیں کسی جگہ منتقل کرتا، یہ جو ظاہری مادی اصلی بدن ہے، لیکن زمین کے کئی نقاط اور کئی جگہوں کے اوپر، کئی مکان کے اوپر اپنے ہی بدن کی شبیہ کو اپنے نفس کی قوت سے ظاہر کر سکتا ہے، اور وہاں پہ انہیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام اور افعال انجام دے رہے ہیں، یعنی اپنے بدن کو کی شبیہ کو وہ کئی نکات اور کئی جگہوں کے اوپر حاضر کر لیتا ہے۔
بہت سے ہمارے علماء ہیں وہ طی الارض کی یہ ایک نوع مراد لیتے ہیں۔ بعض عرفا کہتے ہیں کہ طی الارض پہلے معنی میں فقط معصوم ہستیوں کے ساتھ مختص ہے، لیکن بقیہ عرفا کے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر سالک یہ مراحل سیر و سلوک طے کرے اور اپنے نفس تجرد نفس کے مرحلے کے اوپر پہنچے تو وہ یہ استطاعت رکھتا ہے کہ اپنے نفس کے قوت کی برکت سے اس عمل کو انجام دے سکے۔ صحیح؟ البتہ یہ رائے ضرور موجود ہے کہ بعض نے اس کو فقط و فقط انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے ساتھ مختص قرار دیا ہے۔ اس حد تک تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، کیونکہ معجزات کرامات کی قبیل سے بھی علم کلام کے ضمن میں یہ بات قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ایک عام سالک کے اعتبار سے دیکھیں تو عرفان یہاں پہ آ کے انسانی نفس کی جو وسیع و عریض قدرت اور حدود کو بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عظیم شاہکار کے عنوان سے اس کا تعارف کراتا ہے، وہاں پہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نہیں، انسانی نفس یہ قوت رکھتا ہے، یا اسی بدن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بے شک 1000 کلومیٹر کا فاصلہ کیوں نہ ہو وہاں منتقل کر دے، یا اس بدن کو نہیں بلکہ وہ اس بدن سے مشابہ بدن کو وہ کئی جگہوں کے اوپر یہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے کہ وہ آشکار کرے۔ جیسے امام علی علیہ السلام کے بارے میں بعض کتب میں وارد ہوا ہے کہ 40 جگہوں پہ انہوں نے اپنے وجود کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ ہم گزشتہ اوراق میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو تمثل سے بعض علماء نے تعبیر کیا ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان ہی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ تمثل تھا، ان کے قوہ خیال میں ان کو آشکار کیا، امیر المومنین علیہ السلام نے تصرف کیا۔ یہ بھی اسی سے تعبیر ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ان کے قوہ خیال میں یہ تصرف اور اس بدن کی شبیہ ان کے سامنے ظاہر کی، اور جو مختلف کام بھی انجام دے رہی ہیں ان کے سامنے۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض واقعات اس طرح سے ان کی جو معتبر ان کی حالات زندگی میں کتب ہے، جیسے عطش کتاب ہے یا اسی طریقے سے اور چند کتابیں، اس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خود ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میری طبیعت ایک دن خراب تھی اور میں نے گھر میں نماز پڑھی اور ملنے چلا گیا سید علی قاضی طباطبائی کے، وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ موجود تھے اور تازہ نماز سے فارغ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نکلا باہر تو وہاں سے دوستان آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ حرم میں وہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے ان کے پیچھے آج نماز نہیں پڑھی، موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا میں تو ابھی مل کے آ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اب یہ ممکن ہے کہ انہوں نے اس شخص کے لیے اپنے بدن کی شبیہ کو اس کے سامنے آشکار کیا ہو۔ اس طرح کے اور واقعات ہیں تجرد نفس کے عنوان سے۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرے ہمارے پاس نظریہ ہے اس میں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا بلکہ ایجاد کرتا ہے، انتقال نہیں ہے بلکہ کیا ہے، شبیہ کو ایجاد کرنا ہے۔ اس کلمے کو ذہن نشین کریں۔ یہ جو دوسری نظر ہے طی الارض کے حوالے سے، اس میں کیا ایک شخص ایک مکان میں موجود ہے اور اس کا اصلی بدن اس کے نفس کے ساتھ ملحق ہے، لیکن وہ اس بدن اصلی کی شبیہ کو ایجاد کرتا ہے دوسری جگہ کے اوپر۔ یہاں پہ جو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس میں ان کے پیش نظر یہ ایجاد والا مرحلہ ہے، اگرچہ وہ پہلے کے قائل ہیں، اگر پہلے کے قائل ہیں دوسرا تو بلا شک و شبہ قبول کرتے ہیں عرفا کہ نفس جو ہے، انسانی نفس یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اپنی شبیہ کو کسی دوسرے کے سامنے بالکل اسی شبیہ میں جو نظر آتی ہے شیشے میں وہ دوسرے کے سامنے آشکار کر سکے۔ تو ان کے پیش نظر یہی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں اصل جو پڑھ رہے ہیں وہ قوت خیال سے مربوط پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں 13ویں اصل جو ہے، اس سے پہلے ہم نے جو پڑھی اس میں قوت خیال بیرونی طور پہ ایک دفعہ معانی کو لیتی ہے، اندرونی جہان سے معانی کو اخذ کرتی ہے۔ اسی میں سے اب یہ ہے کہ قوت خیال میں آپ جو ہے وہ اس کے سامنے آشکار کر سکتے ہیں اسی بدن کی شبیہ کو۔ تو ان کی جو اصل میں مراد ہے، یعنی توجہ عرفانی کا کلمہ استعمال کیا علامہ حسن زادہ عاملی نے، تو ان کے شاگردان ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہی طی الارض ہے اور اس کے مصادیق ہیں۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ
کون سا فرد ہے سالک، کون سا سالک ہے، کون سا فرد ہے جو طی العرض کی قوت کو حاصل کر لے؟ تو اس کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی سالک تو یہ نہیں حیثیت اور یہ قوت نہیں رکھتا، جو ابھی آغاز ہے، کیونکہ انسان کو تھوڑے اعمال بھی اپنا مرتبہ بہت بلند نظر آتا ہے، عام سی بات ہے، تھوڑی سی معلومات لے لیتا ہے اور علامہ فہامہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، نفس بہت ساری چیزیں انسان کے وجود میں خود ساختہ پھینکتا رہتا ہے۔ مثلا ہم دوسروں کے اوپر تو کثیر اور بڑی مقدار میں اعتراضات کریں گے، اپنے عیوب سے خالی ہیں، ممکن ہے اسی جگہ پہ جس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں ہم کو خدمت کا موقع ملے تو اس سے کئی گنا زیادہ عیوب ہمارے سامنے آئیں، یا اپنے عیوب کے بارے میں تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ چشم پوشی کی جائے، اسے ستر میں رکھا جائے، پوشیدگی میں رکھا جائے، لیکن دوسرے کے عیوب کے بارے میں اطلاع دینا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتے ہیں، سب تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ چیز انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جیسا کہ آج کل یہ والے مسائل بھی ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ شخصی طور پہ ایک دوسرے پہ حملے، شخصیت کشی کرنا، توہین، تذلیل، اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر، جیسے یہ بعض مناظرانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، چھوٹی سی خطا کے اوپر تمام لوگوں کے سامنے دھچکیاں بکیریں گے اور رسوا کریں گے، اور اگر آپ جواب انہیں دے دیں پھر وہ اس کے اوپر اور رسوا کریں گے۔ ان کی زبان ہی ایک بچھو کے ڈنگ کی طرح ہے کہ جس نے صرف اور صرف ڈنگ مارنا ہے اور کوئی اس کا کام نہیں ہے۔ لہذا انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک تو شریعت اسلام و تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے، اور دوسرا بلا وجہ ایک اپنے آپ کو نقصان دینا ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو گناہ، اور وہ بھی گناہان کبیرہ میں مبتلا کرنا ہے۔ مثلا آپ ایک راوی پہ بحث کر رہے ہیں، آپ سے ایک اشتباہ ہو گیا، آپ نے دوسرے کے موقف کے برخلاف مثلا ایک عالم فلاں ہے، ان کی نظر یہ ہے، آپ نے دوسرے عالم کی نظر کو بیان کر دیا، تو یہاں پہ کہ یہ محب اہل بیت بھی نہیں ہے، یہ شیعہ ہی نہیں ہے، یہ تو دشمنان اہل بیت میں سے ہو گیا، یہ تو ناسبی ہو گیا، یہ دیوبندی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، آپ پھر اسے کوئی جواب دیں تو آگے سے پھر اور شروع کہ تمہارا تو فلاں سرپرست ہے، تمہارا تو فلاں رئیس ہے۔ یعنی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی بھیڑیا یا کسی بچھو سے انسان کا واسطہ پڑ گیا کہ جس نے صرف ڈسنا ہے، عزت کشی کرنی ہے اس نے۔ ایک ہوتی ہے نا کہ خودکشی جس میں انسان کو مارتے ہیں، ایک دفعہ عزت کو مارنے کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی یہ خودکش عزت کش کے عنوان سے آتے ہیں اور پھٹتے ہیں اور مومنین کی عزت کو پامال کر جاتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے انسان کو ابتدا میں ہی اپنے وجود کو حد اقل ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ عفو درگزر، خطاؤں سے چشم پوشی، عیوب کا تذکرہ نہ کرنا، حسن ظن رکھنا، اچھے اعمال کے اوپر نگاہ رکھنا، کیونکہ اکثر بیشتر مومنین کے اچھے اعمال کی فہرست زیادہ ہے، اور پھر ہمارے پاس کسی نہ امام معصوم کی طرف سے ایسا جواز مہیا ہے اور نہ قرآن کریم اور احادیث میں یہ جواز مہیا کہ ہم کسی کو یہ تمغے دینے پڑیں کہ تم شیعہ ہو، تم شیعہ نہیں ہو، تم زیادہ اہل بیت کے ماننے والے ہو اور فلاں کم اہل بیت کا ماننے والے ہو، فلاں جو ہے وہ ناسبی اور دیوبندی ہو گیا ہے، تم بہت بڑے مولائی اور بڑے مجاہد اور بہت اہل علم ہو۔ لہذا کوئی ہمارے پاس ایسا تمغہ موجود نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے دوسروں کے اوپر ایک چڑھائی کرنے لگیں۔ لہذا ابتدائی سالک کی یہاں پہ جو بات کی گئی ہے اس کے مطابق انہوں نے ذکر کیا، ایک تو وہ ہے کہ جو سالک ہی نہیں ہے، وہ سیر و سلوک کی منازل نہیں طے کرنا چاہتا، واجبات ہی انجام دے لے، بہت بڑی بات ہے۔ سالک وہ ہے کہ جو کمر کستا ہے، ہمت باندھتا ہے، عزم اور ارادہ کرتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب وظائف مختلف، اکثر وظائف 40 دن کے ہیں، کیونکہ روایات بھی ہیں ہمارے پاس، اور سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک رسالہ ہے سیر و سلوک جو رسالہ ہے، یا رسالہ سیر و سلوک کے عنوان سے جو معروف ہے، اس میں آغاز میں ہی اس کی کافی تشریح کی گئی ہے کہ 40 دن اور 40 کے عدد کا کیا اثر ہے انسانی زندگی میں۔ مثلا یہ اس حدیث کی شرح ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن ایک عمل کو انجام دیتا ہے تو حکمت کے چشمے اس کے قلب سے پھوٹ پڑتے ہیں۔ لہذا 40 کا جو عدد ہے قیمت اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو دستورات خاص
اور وہ دستورات خاص 40 دن انجام دینا، جیسے دعائے احد کے بارے میں کہ 40 دن اسے پڑھیں تو انصار امام زمان علیہ السلام میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر کوئی 40 دن کا، یہ ابتدائی سالک ہے، اس کو نہیں طی الارض اور اس طرح کی قوت حاصل ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مراحل طے کیے ہوئے ہو۔ کیونکہ مثلا کیسے مراحل طے کیے ہو کہ اس نے مقامات عرفانی بعض طے کیے ہیں، اور بعض مقامات میں ذکر کیے علماء نے کہ اگر ایک شخص بعض مقام عرفانی بعض مراحل و مراتب طے کر چکا ہے، اس کے لیے یہ بات ہے، ابتدائی سالک کے لیے نہیں۔ یہ موضوع میں نے عرض کیا کہ ابتدائی سالک، متوسط اور پھر آگے جو اس کے مراتب بڑھتے ہیں، یہ عرفان عملی کا موضوع ہے۔ عرفان عملی کے حوالے سے بھی ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں، شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہیں، اور تجربات عرفاء و صوفیہ بھی موجود ہیں کہ کیا انہوں نے ان تجربات کی صورت میں پایا اور ذکر کیا، اور وہ پھر مجرب نسخے آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ ذکر ہے کہ سالک پہلا قدم کیا اٹھائے، کیا موانع آئیں گے، کس طرح سے ان موانع کو دور کریں، کہ اس کی طرف کسی انشاءاللہ درس میں بعض سیدھا چیزوں کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ ہوگا۔ لیکن جو بعض مراتب طے کر چکا ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو بعض مقام عرفانی طے کر چکا ہے، سحر کے وقت، سحری کے وقت، فجر سے پہلے، خلوت کی جگہ پہ، خلوت کے مکان میں خاص انداز میں بیٹھے، مثلا 2 زانو ہو کے بیٹھتا ہے، خاص انداز میں بیٹھے اور 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرے، تو اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کا نفس اس کے لیے سامنے مجسم ہو سکے، یعنی تجرد نفس کے مرحلے کی طرف وہ بڑھ سکے یا اسے حاصل کر سکے، یا اولیاء الہی کی ارواح سے رابطہ قائم کر سکے۔ جیسے آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی کے شاگردان ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی وفات کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں گے، ہمیں تو اب کرۂ ارض پہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے سے تو زمین کبھی خالی نہیں ہوئی، لیکن یہ خزانے لوگوں کے لیے آشکار ہوئے تھے۔ یہ جو صدی گزری ہے، اس میں کئی خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ عامت الناس کے لیے آشکار ہو گئے۔ عامت الناس مراد جی علماء حوزوی دنیا میں جو علماء زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ہم ان مراتب کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم بھی عامت الناس کے مرحلے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مشکل سے واجبات ادا ہوتے ہیں، مستحبات کی رعایت نہیں کرتے، مکروہات کو انجام دیتے ہیں، اور عام سادہ انسانوں کی طرح ہی سوچ بچار اور امور زندگی کی انجام دہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے اسے عامت الناس ہی کہا جائے گا۔ صرف علمی اصطلاحات بقیہ کی نسبت ایک شخص کے پاس زیادہ ہوں تو ہم اسے عالم کا نام دے دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہمارے پاس بعض ایسے افراد علماء سامنے آئے اس صدی میں، جیسے سید علی قاضی طباطبائی، ان کے استاد بزرگوار سید احمد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کے استاد بزرگوار سے شیخ محمد حسین کلی حمدانی، بہت عظیم شخصیت تھیں، یا ان کے جو استاد ہیں محمد علی شوستری، سید محمد علی شوستری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے یہ سلسلہ چلا سارا۔ اب یہ جو شخصیات اس صدی میں گزری ہیں، پچھلی صدی میں، اور پھر سید علی قاضی طباطبائی کے کئی شاگردان، آیت اللہ بہجت، علامہ طباطبائی، علامہ حسن زادہ عاملی، البتہ علامہ حسن زادہ عاملی چند واسطہ علامہ محمد حسین طباطبائی کے شاگرد تھے۔ تو یہ جو ہمارے پاس شخصیات ہیں، یہ خزانہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، بالخصوص آیت اللہ بہجت و آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمہم اللہ، ان 2 بزرگان کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب اس طرح کی قابل اعتماد جس کے اوپر بزرگان جو ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں، کوئی شخصیت سامنے فی الحال نہیں ہے۔ ہوگی اللہ کے خزانے، یعنی پوشیدہ ہو گئے، ختم کسی صورت نہیں ہوئے۔ ان سے بڑھ کر بھی ممکن ہے کہ شخصیات موجود، یقیناً ان سے بڑھ کر شخصیات موجود ہیں، لیکن ڈھونڈنے والوں کو ملیں گی، طلب کرنے والوں کو ملیں گی۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ انہیں امیروں کی محفلوں میں کبھی بھی طلب نہ کرو، وہ تمہیں فقیروں کے گھروں میں یا فقیروں کے دروں میں نظر آئیں گے۔ فقیر کی چوکھٹ میں یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے نظر آئیں گے، امیروں کے گھروں میں یا امیروں کے خزانوں میں تمہیں اس طرح کی شخصیات دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ لہذا ان فقراء سے رابطے میں رہنا چاہیے، سننا چاہیے کیا کہہ رہا ہے، دیکھنا چاہیے۔
البتہ یہ بھی ہیں معیارات مد نظر رکھنے چاہیے۔ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بہت زور دیا کرتے تھے، کیونکہ انحراف اجتماعی و سیاسی جو عالم اسلام میں بالخصوص پہلا، اس میں ایک بہت بڑا اثر یہی انحرافی عرفان و تصوف کا ہے کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، خود انسان کو گمراہ کیا۔ لہٰذا وہ اس چیز کے اوپر بہت تاکید کرتے تھے کہ جس شخص سے بھی آپ اس عنوان سے ایک تعلق رکھتے ہیں، اس کی پہلے سیرت کا تو مشاہدہ کرو کہ قرآن و احادیث مبارکہ کے عین مطابق ہے یا نہیں، شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے یا نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا پیرو ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہ جہاں پر بھی پہنچا ہو اور جیسا بھی وہ کرامات یا معجزات نما چیزیں دکھاتا رہے، اسے کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ اس لیے میزان معیار ہمارے پاس وحی و عقل موجود ہے، وحی کا تابع ہو اور عقلی براہین کے مطابق اس کے عادات، گفتار، کردار سامنے آئے۔ لہذا اب یہاں پہ آپ آئیں کہ یہی والی بات جو میں نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے خاص انداز میں، خاص زمانے میں، تو اس کے لیے اس کا نفس تجرد کی صورت میں آشکار ہو جائے گا۔ یہ پہلے بھی عرض کیا، تکوینی ہیں یہ چیزیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کیا حاصل ہو گیا، میں نے کیا تو حاصل نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو شرائط پوری کرے گا اسے یہ قوت حاصل ہو جائے گی۔ لہذا اس کے اوپر ہے، یہ تکوینی اللہ تعالیٰ نے کائنات خلق کیا، اسباب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اور سارے خزانے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، کسی اور ذات کی طرف سے نہیں آتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہر امر جو جاری ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام میں خلق کیا ہے، اور نظام کے ذریعے سے ہی ہم تک وہ پہنچتا ہے۔ اور اپنے اس نظام میں سب سے بالا ترین مقام وہ انسان کامل کا قرار دیا ہے۔ اس انسان کامل کے نیچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ فرشتے، بزرگ فرشتے قرار دیے ہیں، اور پھر اس طرح سے ایک نظام آتا ہے اور تنزل اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ارواح ہیں اولیاء سے، آغا حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے پوچھا آپ کی بات کس کی طرف رجوع کریں، تو انہوں نے کہا کہ میری طرف ہی رجوع کرو، میری وفات کے بعد بھی میری طرف رجوع کرو، کیونکہ میں ہوں، بدن عنصری میرا یہ نہیں ہے، لیکن میں خود تو ہوں نا۔ لہذا یہ ہے کہ ارواح اولیاء سے بھی رابطہ کریں۔ تو یہ جو القاءات ہیں، یہ جو ملاقاتیں ہیں، اور اس طرح کے جو انسان کو عنایات ملتی ہیں، وہ سیر و سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے ملتی ہیں، اور یہ تب تک نہیں ہوتا جب تک اس راہ کا ایک استاد نہ ہو۔ یہ جو طی الارض کا خصوصاً ہے، اس راہ کا ایک استاد ہو، وہ استاد آپ کو اجازت بھی دے، اور جو اس نے ورد دیا ہے یا جو اس نے نسخہ، کیونکہ طبیب ہے استاد بہت گہرا استاد ہوتا ہے، استاد کو پہچاننے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ استاد کو اگر جان لے تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک بندے کی اگر عمر 80 سال ہے اور 79 ایئرس وہ استاد کی تلاش میں گزارتا ہے، 1 سال استاد کی خدمت میں رہتا ہے، تو اس نے اپنی عمر ضائع نہیں کی۔ ہر چیز میں آپ دیکھیں گے استاد کا کردار ہے، حتیٰ کہ یہ جو چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں، در حقیقت خود تو ہمارا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، استاد کے بیان کردہ الفاظ اور معنی ہیں۔ اگر استاد یہ الفاظ معنی بیان نہ کرے تو کثیر شبہات ہیں، یا اپنی طرف سے یہ ایک معنی پکڑ کے ذکر کر دیا جائے، کثیر شبہات جنم لے لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معلم بنا کے بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ نفس کے ساتھ بھیجا۔ یہی اصل استاد ہے جو تعلیم کتاب اور حکمت دے اور تزکیہ نفس کرے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام بھی یہی استاد ہیں، یہ استاد خاص ہیں، استاد خاص امت کے لیے اللہ نے یہی استاد رکھے ہیں۔ جو ان سے پیوست ہو گیا ہو نہیں سکتا کہ گمراہ ہو جائے، ناممکن ہے۔ جو ان سے پیوست ہو گیا، متمسک ہو گیا، انبیاء علیہ السلام و ائمہ اطہار علیہ السلام۔ ایک استاد عام ہے جو راہ دکھاتا ہے، جو امامت کے قریب لے کے آتا ہے، اور اس کا بھی طریق یہی ہے کہ جو آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کا تھا کہ اس میں آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ توسل سے ہوتا ہے۔ وہ توسل کے طریقے آپ کو بتاتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے زیارت کا، اس کے بعد وہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کہ اپنے نفس کو آپ نے کس طریقے سے، یعنی وہ آپ کو امام معصوم سے پہلے مربوط کرے گا۔ اگر وہ امام معصوم سے مربوط نہ کرے، اپنی ذات سے مربوط کرے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ استاد ناقص ہے، یہ استاد ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے آپ عرفاء کے درمیان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی انتہائی قدر و منزلت کو دیکھتے ہوں گے،
اور ان کے جو بیانات ہیں، ان کے سامنے جو تواضع ہے ان کی، ہر فرد کو ان سے وہ مربوط کرتے ہیں، اپنے شخصیت کو گویا کہ فنا کر چکے ہیں امام معصوم علیہ السلام کی شخصیت میں۔ لہٰذا یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ استاد طریق ایک ہونا چاہیے جو کہ اجازہ دے، اور اہل عرفان جو ہیں وہ اس کو لازم بھی قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہ پھر ایک اور مطلب آیت اللہ حیدر ضیائی حفظہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، یہ جو خاص طریقہ آپ کو بیان کیا سحری کے وقت خلوت کے مکان میں اور خاص انداز میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ عرفا نے واقع کربلا سے اخذ کیا ہے کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ 9 محرم الحرام کو کہ جب عمر بن سعد لعنت اللہ علیہ نے یہ قصد کیا کہ حملہ کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام نے مہلت طلب کی، تو اس سے پہلے مہلت طلب کرنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام وارد ہوا ہے کہ زانوں کو بلند کیا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے یوں پکڑا ہوا تھا اور سر جو ہے وہ ہاتھوں کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ایک یہ حالت خصوصی وہ حالت ہے جو ذکر کی ہے، زانوں جو ہیں وہ بلند کیے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں کو پکڑا تھا اور سر اوپر رکھا ہوا تھا، اور ایک قبلہ رخ ہو کے تشریف فرما تھے اور گہری عمیق سوچ میں تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ وارد ہوئیں، اور انہوں نے ان کو اس میں خلل ایک نو بنی، اور اس حالت سے امام حسین علیہ السلام باہر آئے اور چند سوال جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیے، اتنے میں وہ شور شرابے کی آواز آئی، اور وہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کو یہ کلمات کہتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے یہ جو لشکر کا فرماندہ اور ہیڈ تھا عمر بن سعد لعنت اللہ علیہما، ان کی طرف امام حسین علیہ السلام نے بھیجا اور یہ فرمایا، یہ کلمات کتابوں میں وارد ہوئے ہیں، تاریخ طبری میں وارد ہوئے ہیں کہ ارکب بنفسی انت یا اخی، صحیح ہے کہ سوار ہو اور جاؤ اس کے پاس، کیا وہ کہہ رہا ہے عمر بن سعد یا اس کا لشکر کیا کہہ رہا ہے، جاؤ اس کے پاس، ارکب بنفسی انت کہ میری جان تمہارے اوپر قربان ہوئے میرے بھائی۔ علماء نے اس جملے سے یہ استفادہ کیا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، کیونکہ امام حسین علیہ السلام مقام امامت و عصمت کے اوپر ہیں اور جانتے ہیں کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور وہ اپنے وجود کو ان کے اس مقام کے اوپر قربان کرنے کے لیے کلمات ادا کر رہے ہیں کہ بے نفسی انت یا اخی۔ لہذا اس سے بعض نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس بھی ایک نوع عصمت رکھتے تھے، اگرچہ وہ امامت و نبوت کے معنی میں عصمت نہیں ہے، لیکن گناہوں سے پاک ہستی تھی، یعنی ولایت کی بلندیوں کی اوپر فائز ہستی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ بے نفسی انت یا اخی، کہ میری جان آپ کے اوپر قربان ہو۔ لہذا یہ جو طریقہ ہے عرفا نے یہاں سے امام حسین علیہ السلام کی اس کیفیت سے اس طریقے کو اخذ کیا ہے۔ یہ کہاں سے یہ بات آ گئی؟ ممکن ہے کہ یہ مکاشفات کی صورت میں تعلیم دی گئی ہو، کیونکہ عرفا کے بہت سارے واقعات اسی نوع کے ہیں۔ اگر مکاشفہ جو ہے وہ صادقہ ہو یا سچا ہو تو بلا شک و شبہ وہ حجت ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند احادیث اس حوالے سے موجود ہیں کہ سچا خواب نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100% نبوت کے اجزاء ہم سے منقطع ہو گئے، نہیں، 70 اگر اجزاء ہیں تو ان میں سے ایک جز اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ نبوت کیا تھی کہ جو اللہ سے معنی لیتا ہے، اللہ سے اخذ کرتا ہے نا، نبوت یہ ہے، عطائی ہے۔ عرفا اس بات کے قائل ہیں کہ جیسا کہ علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان ذکر کرتے ہیں کہ عرفا اس بات کے قائل ہیں جتنے بھی مقامات معنوی ہیں سب وہبی ہیں، عطائی ہیں، کسبی نہیں ہیں۔ ایک تقسیم کی جاتی نا، یہ عصمت وہبی ہے، یہ عصمت کسبی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کرنا ہے اس کی تربیت فرماتا ہے، اور عطا اللہ ہی کی طرف سے ہے، نہ کہ آپ نے جا کے کسب کر لیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم مقدمات طے کر رہے ہیں، اختیار کی دنیا کی بھی نفی نہیں ہے، طے مقدمات کر رہے ہیں، لیکن مقدمات طے کریں عطا ہوگا یا نہیں؟
نہیں پتہ. اگر اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے، اس کی مشیت، اس کا اذن ہے، اس کا ارادہ ہے، عطا ہو جائے گا. لہٰذا ہر مقام کیا ہے اس عنوان سے عطائی ہے. لہٰذا یہاں پہ اس بات کو انہوں نے پھر ذکر کیا کہ یہ جو مکاشفات ہیں، اب نبوت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ہے. اب ایک نبوت خاصہ ہے جو فقط انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. یہ جو انباء ہے، یہ جو ان کی بلند اور رفعت ہے، عظمت ہے، یعنی اس بلندی ولایت کے اوپر فائز ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خصوصی ان کے اوپر ایک عنایت کرتا ہے اور ان کے اوپر وہبی طور پہ عطا کرتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں نبوت خاصہ، کیونکہ نبوت خاصہ میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ان کا شریک قرار نہیں پا سکتا. لیکن ان انبیاء میں سے چونکہ وہ اپنی بلندی، کیونکہ یہ اختلاف ہے کہ نبوت نبا سے ہے یا نبا سے ہے، یعنی محموز اللام ہے یا ناقص واوی ہے. صحیح کیا ہے یہ کہ یہ ناقص واوی ہے، نہ کہ محموز اللام. جیسے بعض نے کہا ہے کہ نبا سے خبر دینا، نہیں، خبر دینے سے نبی نہیں ہے. نبا کہتے ہیں بلندی کو، رفعت کو، یعنی یہ وہ شخصیت ہے جو اس بلندی اور رفعت کی پر پہنچی ہے کہ اللہ اسے عنایت کرے. یہ لغت صحیح ایک استنباط اہل لغت نے قرآن کریم کی جو کلمات کی تحقیق ہے اس کے ضمن میں اسے ذکر کیا ہے. بس آپ نے یہ دیکھا کہ 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے. وہ ایک جز اللہ نے ہمارے لیے کھول کے رکھا ہے کہ اللہ ہی تعلیم دے گا، اللہ ہی ہمیں عطا فرمائے گا. لیکن کیسے عطا فرمائے گا؟ وہ عطائی چیز کیا ہے؟ وہ خواب ہے، رؤیا صادقہ ہے. یہ رؤیا صادقہ مکاشفہ کہلاتا ہے. لہٰذا ممکن ہے مکاشفے میں یہ چیزیں تعلیم دی گئی ہوں اور پھر سینہ بسینہ یہ منتقل ہوتے ہیں. ہاں، رؤیا شیطانی بھی ہو سکتا ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے. اب یہ ایک تفصیل ہے کہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں مکاشفات اور اس کی اقسام کے ایک قسم عرفاء ذکر کرتے ہیں کہ شاہدی ہے، شاہد، اور ایک ہے شہودی. صحیح ہے، مکاشفے کی دو قسمیں. بہرحال اس کو ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے. یہاں سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو طریقہ کار ہے، اس کی خبر اس عنوان سے بھی میسر آ سکتی ہے. پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر توجہ عرفانی ہو، کیونکہ طی الارض کے مصادیق ہیں، ایک مصداق کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی بدن کو پہنچانا، ایک مصداق. اب ہم جمع کر رہے ہیں گفتگو کو. دوسرا مصداق کیا ہو گیا کہ تجرد نفس کے مرحلے پہ فائز ہو کے ایک شخص اپنے ہی بدن کو کئی جگہوں کے اوپر اس کی شبیہ ظاہر کرے، نہ کہ یہ بدن اس کی شبیہ لوگوں کے سامنے یا جگہوں کے اوپر ظاہر کرے. نمبر تین یہ ہے کہ انسان خود ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور انسان ٹیک لگائے ہوئے دیوار سے، مثلا آنکھیں بند ہیں یا کھلی ہیں، فرق نہیں پڑتا، اور کئی جگہوں کے بارے میں خبر کو دریافت کر لیتا ہے. یہ اس کی قدرت میں قرار دیا گیا ہے. مثلا طی الارض کا ایک معنی ہم نے مکان سے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقلی بھی رکھی، جیسے جناب آصف برقیہ کی ہے. یہ سارے طی الارض کے کیا ہیں؟ مصادیق کہلائیں گے. لہذا مصادیق میں سے یہ ہے کہ اپنے گھر میں خود بیٹھا ہوا ہے اور دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ وہ قادر ہے کہ وہ مختلف جگہوں کے اوپر سفر کرے اپنے نفس کے اعتبار سے ہی، اور اس کے اوپر نظر کرے. یہاں پہ توجہ جو ہے ہمارے پاس، یہ توجہ عرفانی کہلائے گی. اچھا، یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پہلے کچھ سوچ رہا ہو اور سوچتے سوچتے اچانک جو ہے وہ اس کی توجہ اس طرف گئی. نہیں، ایک نظر دیکھے گا، معلومات انسان کو حاصل ہو گئی. اچھا، یہ والی چیز خود علامہ حسن زادہ عملی نے متعدد جگہوں پہ الہی نامے اور کئی کتابوں میں، جیسے اس اصل میں بھی اس نقطے کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انسان کی جو دولت ہے، اصل دولت یہی ہے کہ انسان قوت کا مالک ہو، ولایت کا مالک ہو. ولایت انسان کی دولت ہے. ذکر کرتے ہیں عرفاء کہ نبوت کا باطن کیا ہے؟ ولایت ہے. نبوت کا باطن، اصل سرمایہ نبوت کیا ہے؟ ولایت. یعنی ہر نبی کیا ہے؟ ولی ہے. ہر نبی ولی ہے، برعکس نہیں ہے. ہر ولی نبی نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ نبی ہو ولی نہ ہو.
ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے ولی ہو نبی نہ ہو، کیونکہ نبی ہونا یا نبوت ایک ظاہری مقام ہے جو مختص ہے۔ پھر ولی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے اسماء میں سے ہے، نبوت یا نبی ہونا اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے، اسے عرفاء استفادہ کرتے ہیں، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ پھر ایک اور بات ذکر کی کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہمارے پاس وارد ہوئی ہے، غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، عجائب تمہیں نظر آئیں گے۔ نگاہوں کو کیا ہے؟ ترون العجائب، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مصباح الشریعہ امام صادق علیہ السلام سے منسوب کتاب ہے، اس میں یہ ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مستدرک میں محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ غضوا ابصارکم ترون العجائب، اگر تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو تو عجائب دیکھو گے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے رکھو، آنکھیں بند کرنا قطعاً مراد نہیں ہے، مراد ہے کہ آنکھوں کو آلودہ نہ ہونے دو، معصیت نہ آنکھوں سے انجام دو۔ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا، محال ہے کہ کوئی شخص نامحرم کے اوپر نگاہ کرے اور اس کے لیے برزخی نگاہ بھی کھل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی برزخی طور پہ حقائق اس کے سامنے آ جائیں، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ اس بات کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ اگر سیر و سلوک کی قدم اٹھاتا ہے، سیر و سلوک کی طرف جاتا ہے، یا انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، مراقبہ فقط کرتا ہے، حقائق دیکھ سکتا ہے بہت سارے۔ آپ مثلا اپنے اعضاء کی حفاظت کریں پورے دن، آنکھ ہیں، کان ہیں، لمس ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، بالخصوص زبان، کہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن جس قدر گناہ کبیرہ اس سے انجام پاتے ہیں، پورے بدن کے کسی عضو سے اتنے گناہ کبیرہ انجام نہیں پاتے۔ ان کو کنٹرول رکھیں اور واجبات فقط ادا کریں، محرمات سے اجتناب و واجبات ادا کریں، اور سونے سے پہلے والے چند اعمال کر کے سوئیں، سارے نہیں، چند اعمال کر کے سوئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی خوابوں میں آپ کو بعض چیزیں جو ہیں وہ حقائق جو ہیں وہ دکھائی دیں گے۔ ہاں، ان حقائق کی تصویر کشی، تفسیر وہ محتاج ہے، لیکن انسان دیکھے گا چیزیں۔ یعنی جس کو خواب نہیں آتے، علامہ حسن زادہ عاملی نے اپنی کتب میں تحریر کیا، وہ ضعیف ہے، انسان قوی نہیں ہے۔ قوی نفس وہ ہے کہ جو یقیناً خواب دیکھتا ہے، اگرچہ زیادہ خواب جھوٹے ہیں، اگرچہ زیادہ خواب نفس کی ایجاد ہیں۔ سچے خوابوں کے لیے انسان کو طہارت چاہیے، سچے خوابوں کے لیے ایک مرحلہ چاہیے، یا ممکن ہے آزمائش کی خاطر اللہ تعالیٰ کسی کے ہاں سچے خواب کو اجاگر کر دے، جیسا عزیز مصر، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سچا خواب دکھایا۔ لہٰذا یہ بات سامنے ہمارے آئی کہ آنکھوں کی اور اعضاء و جوارح کی انسان حفاظت کرے۔ اس حفاظت کی صورت میں انسان مشاہدات کرے گا، تمثلات کو دیکھے گا، حقائق کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے بچا ہمارے پاس، وہ آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی، ہماری کتب میں موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو کہاں سے کہاں ہماری روح جا رہی ہوتی ہے، پرواز کر رہی ہوتی ہے، اپنے گھر پہنچتے ہیں تو بالکل ہی وہ احساسات نہیں ہوتے، ختم ہوتے ہیں وہ سارے احساسات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ اگر تم اپنی زبان اور آنکھ اور اعضاء کی، یعنی خلاصہ کلام مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اگر تم اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرو تو تم ملکوت آسمان کے حقائق دیکھو گے، ملکوت کا مشاہدہ کرو گے، یعنی برزخی حقائق کا مشاہدہ کرنا شروع کر دو گے۔ لہذا حفاظت نہیں تم اپنی کرتے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو صحیح سند روایت میں ہمارے ہاں وارد ہوا ہے، جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، کہ جو لپالک بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شہید ہو گئے، بڑی عظیم شخصیت ہیں، کہ انہی کے بیٹے اسامہ بن زید ہیں، کہ جنہوں نے جناب سیدہ سلام علیہ کی خواہش کے اوپر بھی دروازہ نہیں کھولا، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی طرف نہیں آئی، جانتے تھے اسامہ بن زید، اور پھر امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں آئے، اور امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن رجال کشی کے مطابق مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اور غالباً امام باقر علیہ السلام نے انہیں پھر غسل بھی دیا، یعنی
موت بخیر ہوئی ان کی، لیکن اس سے پہلے والے واقعات وہ اس میں ہمراہ نہیں ہیں امام علی علیہ السلام کے، لیکن ان کے والد اس کے برعکس تھے، کیونکہ والد زید بن حارثہ اہل بیت علیہ السلام کے انتہائی محب اور عاشق تھے، اور جو بیٹے ہیں بیٹے بھی اہل بیت کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن فضا کا شکار ہو گئے جو مدینہ میں بنی۔ تو زید بن حارثہ ایک دن آئے صبح سویرے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں لال سرخ تھیں اور گرد چہرے کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف اصبحت، کیسے تم نے صبح کی؟ تو اس جوان نے بیان کیا کہ حالت یقین میں میں نے صبح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر یقین کے آثار ہیں، تمہارے آثار کیا ہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ دنیا سے دل اچاٹ ہو چکا ہے، اور جنت کو گویا کہ اس کی لذتوں کو اور خوبصورتیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اور جہنم جو ہے اس کی سختیوں کی اور اس کی آگ اور تپش کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال آثار بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنے آثار یقین تو فرمایا کہ اپنی اس حالت کی حفاظت کرنا، اپنی اس حالت کی حفاظت ضروری ہے چیزوں کو پانے کے لیے، نگہداشت ضروری ہے۔ بڑی خوبصورت ایک مثال عرفا ذکر کرتے ہیں، ابن عربی نے اس کو ذکر کیا ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کوئلہ ہے، سیاہ ہے، ٹھنڈا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بجھا ہوا کوئلہ، صحیح ہے، سیاہ ہوتا ہے، ہاتھ لگاؤ تو کالک دیتا ہے، اور ٹھنڈا برف پڑا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مجاور قرار دے دیں ایک انگاروں کے ساتھ رکھ دیں، اسے اندر نہ ڈالیں، قریب رکھ دیں، آہستہ آہستہ آگ پکڑ لے گا یا نہیں؟ اور جب وہ آگ پکڑ لے گا تو اب وہ سیاہی دے رہا ہے یا روشنی دے رہا ہے؟ روشنی دے رہا ہے۔ اب ٹھنڈک دے رہا ہے یا گرمائش دے رہا ہے؟ اب وہ حرارت کے ساتھ ساتھ پکانے کی امور اور دیگر امور میں بھی فائدہ دے گا، پوری اس کی ماہیت کو اپنے پورے کمال کی صورت میں اجاگر کر دیا۔ بس ضروری کیا چیز ہوئی؟ مجاورت۔ نمبر 2، اگر تھوڑی دیر رکھا ہوتا اور پھر ہٹا لیتے تو یہ کمالات سامنے آتے نہیں آتے، صحیح ہے؟ ضروری کیا چیز ہے؟ استمرار، پڑا رہے اس کے ساتھ، اس کے اوپر بہت زور دیا۔ اصل مثال ایسی نگہداشتی کی ہے، نگہداشت کرنا، پڑا رہنا، مسلسل اس کی حفاظت کرنا۔ اصل مثال اس کی ابن عربی اور عرفاء اس حوالے سے دیتے ہیں۔ تیسری چیز اس میں کیا ہے کہ جو اس نے لیا وہ دوسرے سے لیا یا خود اس کے اندر تھا، یعنی دوسرے کو اپنے اندر ڈھالا۔ یہاں پہ اصل میں فنا فی اللہ کی یہ مثال انہوں نے دی ہے کہ ہر انسان فنا فی اللہ کے لیے قدم اٹھا سکتا ہے، یا یہ جو آپ کے سامنے حقائق ذکر کیے گئے ہیں ان سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ شرط اس کے لیے کیا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے ہمراہ رہے۔ اللہ تو ہے کہ اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو، لیکن آپ بھی معیت کا احساس کریں، آپ بھی توجہ اللہ کریں، توجہ تام کریں، اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف کریں۔ اگر تھوڑی دیر کی پھر چھوڑ دی، پھر چھوڑ دی، کوئلہ نہیں بھڑک اٹھے گا، لیکن مسلسل نگہداشت کرے اپنی حالت کی۔ اور یہ انسان دیکھتا ہے بعض اوقات بڑی رقت طاری ہے، بڑی معنویت کی طرف اس کا رجحان ہے، بڑا نفس میں قوت محسوس کر رہا ہے، کیوں یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے؟ اپنی حالت کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اس کو پھر اثر یہ بیان کیا کہ انسان کی اصل میں حالت تبدیل ہوتی ہے فقط اور فقط قلبی وابستگی سے، مادی چیزوں سے اور دنیا سے۔ اگر انسان کی وابستگی بن جائے تو اس کے لیے یہ کمالات نہیں روشن ہوں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جاگتے ہوئے آپ کو نہیں چیزیں نظر آتی، لیکن سوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، کیوں؟ کیونکہ مادی دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا۔ شرط ہے مادی دنیا سے تعلق کا کم ہونا، کم رنگ ہونا، قلیل ہو جانا۔ اگر ایک انسان جاگتے ہوئے اپنے مادی جو روابط وابستگیاں ہیں وہ قلیل کر لے، اسے جاگتے ہوئے چیزیں دکھائی دیں گی۔ سونا یا جاگنا مہم نہیں ہے، مہم کیا ہے؟ قلبی مشغولیت، ذاتی وابستگیاں، وہ اپنی میں کے بارے میں، اپنے بدن، اپنے مال اور اپنی دیگر چیزوں کے
ان سے نہ انسان کی قائم ہو۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ فقیر اور نادار رہے یا اپنی دنیا کے وسائل کا استعمال نہ کرے، نہیں، دنیا کے وسائل کا استعمال کرے۔ رہبانیت کی دین اسلام نے نفی کیا ہے۔ مثلا اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک دفعہ آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں اپنے سفر کے لیے، چیزیں لانا لے جانے کے لیے، کسی مومن کی مدد کے لیے، دیگر جو امور ہیں اس کے، اور گاڑی آپ کی خادم ہے اور آپ گاڑی کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے والے آپ ہیں اور گاڑی خادم ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے صبح دھویا تھا، پھر شام کو دھو رہا ہے، اس کے بعد پھر اسے صاف کر رہا ہے، وہ بندہ خود گاڑی کا خادم ہے۔ اگر بندہ گاڑی کا خادم ہو، یہ وابستگی ہو گئی۔ ایک دفعہ چیزوں کو دیکھا، صاف کیا، بعض کے بعد صرف ایک سائیکل ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ اس کے ٹائر چمکائے، پھر ایک اور اس کے اوپر اس نے پلاسٹک چڑھایا، پھر کوئی سٹیکر چڑھایا، پھر ایک اور نئی اس کی چیز لے آیا، یہاں پہ وہ سائیکل کا خادم بن گیا۔ اس لیے ضروری نہیں گاڑی ہی ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز، کپڑوں کو اس طرح سے لے لیں۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وابستگیاں نفی رکھتی ہیں، یہ انسان کے لیے تنزلی کا باعث بنیں گی، انحطاط کا باعث بنے گی۔ ضروری ہے یہ وابستگیاں قلیل اپنے نفس کے اندر کر دے، حقائق اس کے سامنے روشن ہونے لگیں گے اور راہ کھلی ہے طی الارض کے لیے۔ ضروری کیا ہے کہ سالک جو ہے وہ سفر طے کرے سیر و سلوک کے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔